ہیلو گائز، آج ہم آپ کو ایم اے بیسک لرننگ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا ویڈیو عرب ہسٹری کو لے کر میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے، جو کہ کافی اہم ہے، خاص کر کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کو لے کر۔ اس میں عرب ہسٹری کو لے کر خاص زمانہ جاہلیت ہو یا خلفاء راشدین کا زمانہ ہو یا عصر اموی ہو یا عصر عباسی ہو، اس کے تعلق سے سوالات کوشچنس آتے ہیں۔ تو چلیے امیاد پیریڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا پیچھے چلتے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ اس سے پہلے جو خلفاء راشدین کا دور رہتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروفیٹ محمد کی رحلت 632 میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے خلفاء راشدین کا، اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے یعنی 661 جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 661 اے ڈی سے لے کر 750 اے ڈی تک یہ امیاد پیریڈ ہے، یعنی امیہ پیریڈ، عہد امیہ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس پر ڈسکس ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا، 632 میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور، جو 4 خلفاء راشدین ہیں، ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ 30 سال خلفاء راشدین کا دور رہتا ہے، 661 سے امیہ پیریڈ، 661 سے امیاد پیریڈ کے جو سب سے پہلا خلیفہ بنتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 661 اے ڈی سے 680 اے ڈی، اور ہجری بنتا ہے 41 سے 60 ہجری تک۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو امیہ کے سب سے پہلا خلیفہ ہیں۔ 41 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے اور خلافت جاتا ہے ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس کے بعد آگے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 6 مہینے کی۔ اس کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں خلافت جاتی ہے، جس کو ملوکیت بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی گھرانے میں خلافت چلتی رہے تو اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے، ملوکیت کہتے ہیں، وہ ایک طرح کی بادشاہت ہو جاتی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ moved the capital from Medina to Damascus in Syria۔ دوستو، ہمارے جو پہلے کے 3 خلفاء راشدین ہیں ان کے دور میں جو کیپٹل تھا وہ کیا تھا؟ مدینہ تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیپٹل جو تھا کوفہ تھا، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو کیپٹل قرار دیا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ یہاں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، معاویہ moved the capital from مدینہ to Damascus in Syria، یعنی معاویہ نے دمشق کو کیپٹل قرار دیا ان سیریا میں۔ خاص کر یہ سوالات، یہ کوشچن کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اس کو خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ الولید یہ امیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں، 705 سے 715 اے ڈی تک، ہجری 86 سے 96 تک۔ اور اس کے بعد کا جو دور شروع ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ ویسے تو ان کے دور میں بہت سے رفاعی کام ہوئے، عام الناس کی خدمت کے لیے بہت سے کام ہوئے، لیکن خاص کر ان کے دور میں جو کام ہوا وہ احادیث کی تدوین، احادیث مبارکہ پہ بہت اچھا کام ہوا، اور ان کے دور سے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے دور سے ہی حدیث کو اکٹھا کرنے کا کام شروع ہوا۔ کچھ چیزیں کنٹروورسیل ہیں جن کو میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، ہاں لیکن کربلا جو کہ کافی اہم اور دلخراش ایونٹس ہے، جیسے کہ اب معلوم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لڑکا یزید، سن 61 کی بات ہے، کربلا کا دردناک واقعہ، یہ کوشچنس، یہ سوال خاص کر کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اس کو آپ خیال رکھیں، یاد رکھیں۔ جی مروان 2 جو ہے 744 اے ڈی سے لے کر 750 اے ڈی تک، اور ہجری 126 سے 132 ہجری تک یہ مروان 2 جو ہے خلافت کیا، حکومت کیا۔ ہجری بھی یاد رکھیں اور اے ڈی بھی یاد رکھیں، ایگزامینر دونوں پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ابو مالک belong to the tribe امیاد۔ ابو مالک belong to the tribe امیاد۔ آگے چلتے ہیں۔ لاسٹ کیلیف آف امیاد ڈائنسٹی واز مروان بن محمد۔ یہ مروان بن محمد امیہ ڈائنسٹی کے، عصر امیہ کے سب سے آخری کیلیف ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور امیہ ڈائنسٹی میں کل 12 حکمراں آئے، اس کو بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ کل 12 خلیفہ۔ منجنیق فرسٹ یوزڈ بائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منجنیق ایک قسم کا پتھر پھینکنے کا ایک ایٹمی ہتھیار ہوتا ہے، موجودہ دور میں آپ تو کہہ سکتے ہیں۔ قریب میں جب پیچھے چلے جائیں ولید بن مالک کے دور میں،
جب حجاج ابن یوسف جو کہ عراق کا گورنر تھا، اس نے محمد بن قاسم کو جب سندھ بھیجا راجہ طاہر کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس وقت محمد بن قاسم نے بھی منجنیق کا یوز کیا تھا اور راجہ طاہر کو ہرایا تھا۔ تو دوستو اس دور میں بھی حجاج بن یوسف کے ذریعے جو محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس وقت یوز کیا تھا۔ امید ہے کہ بنو امیہ کا دور مختصر میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بنو عباس یعنی عباسی پیریڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو عباسی پیریڈ ہے، آپ اللہ کے رسول کے چچا عباس کا نام سنا ہوگا، عباس رضی اللہ عنہ، یہ انہی کے اولاد سے ہے، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے آل اولاد سے ہیں۔ اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی عباسی دور کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جیسا کہ مغل دور کو بھی گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ عباسی پیریڈ 750 سے 1258 تک ہے۔ ان کے دور میں بھی بہت سے فتوحات ہوئے، جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیپٹل کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا، معاویہ نے دمشق شفٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو مسلمانوں کو خلیفہ ہیں، انہوں نے خلافت یعنی دارالخلافت کو کیپٹل کو دمشق سے کیا کر دیا، عراق شفٹ کر دیا، بغداد۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ 3 جو کیپٹل شفٹ ہوئے ہیں خاص طور سے کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ صوفیزم ان کے دور میں بہت زیادہ عباسی پیریڈ میں پھیلا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کیلف المنصور بلانگ ٹو دا عباسی، خلیفہ جو المنصور ہیں ان کا تعلق عباسی سے تھا، بالکل تھا۔ اچھا، یہ بنو عباس ہے، ان کے حکومت کے 4 ادوار ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ حصوں کو عروج، کچھ کو زوال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی خاص طور سے کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ عہد عروج جو ہے 750 سے 861 AD تک ہے۔ عہد زوال 861 سے 944 AD تک ہے۔ عہد زوال عہد محکومی 944 سے 1152 AD تک ہے۔ اس کو آپ رٹا لگا سکتے ہیں۔ عہد خود مختاری 1152 سے 1258 AD تک ہے۔ ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے ان کا حکومت کا 508 سال ہے، جو کافی زیادہ بنتا ہے ان کا دور حکومت کا۔ چلتے ہیں، ان کا فرسٹ رولر، عباسی پیریڈ کا فرسٹ رولر کون ہے؟ العباس۔ العباس 1250 سے 754 AD تک، اور لاسٹ رولر المستعصم، مستعصم باللہ 1242 سے 1258 تک ہے۔ اچھا جی، 1258 میں منگول چڑھ دوڑتے ہیں اور عباسی پیریڈ، عباسی دور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ منگول اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جس کا حکمراں یعنی منگول کا اس وقت کا جو رولر تھا وہ ہلاکو خان تھا، جو کہ کافی ظالم تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں میں نے آپ کے لیے مختصراً عباسی امیاد پیریڈ کو رکھا۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ بیسٹ آف لک۔